سرزمین بیت المقدس بالخصوص ظاہر قبلہ اول جو ہے اس کا نوحہ، اس کی تکلیف تو ہم مستقل بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی پکار کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ ذرا یہ بتلائیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جنید بھائی میں پہلے ایک آدھی چیز ایڈ کرتا چلو، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک تو باب لد کا ذکر کیا نا، ایک غرقد کا درخت بھی ہے، the tree of غرقد۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 15 سال سے پورے کے پورے اسرائیل اور یہودیوں کے ایڈجسنٹ یورپ میں، جہاں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، یورپ میں بھی اور شام کے ارد گرد بھی، پلانٹیشن آف غرقد کے ٹری کو ایک مقصد بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد درخت ہوگا جو یہودی کو چھپا لے گا، پناہ دے گا، ورنہ ہر ایک پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مارو۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے باب لد کے مقام کے پاس کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئیں گے اور جن کی مدد فرمائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، تو وہاں پر ایک اور سلسلہ یہ ہوگا کہ جو یہودی ہیں یہ پگھلنا شروع بھی ہو جائیں گے، ان کے حالات اب اس لیول پر بھی یہ پہنچیں گے۔ تو جو آپ نے ابھی بات کی کہ یہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں، فلسطینیوں پر اتنا ظلم و ستم ہے، ہم پچھلے سال بھی دیکھ چکے ہیں، اب تو ان پہ اوپر وہ پورے کے پورے وہ کیا کہتے ہیں مارٹر گولے پہلے مارے جاتے تھے، اب میزائل داغے جاتے ہیں۔ پوری دنیا نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ 2017 میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ یروشلم جو ہوگا ان کا امریکہ کا اب نیا وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، کونسل خانے وہاں پر کھلیں گے، ایمبیسی وہاں پر کھلے گی، رابطے وہاں پر ہوں گے۔ سر دیکھیں، ایک چیز آپ نے بھی یہاں پر فرمائی اور ہمارے دونوں وردی کولیگز نے بھی اس کے اوپر زور دیا کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، یا باقی بڑے اکابرین کا دور ہے، ان کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز تھی کہ اس وقت کے ورلڈ آرڈر سے ٹکرا گئے؟ تو اقبال اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 100 سالوں میں 1919 سے 2019 کے درمیان جو 100 سال گزرے ہیں، جس میں آٹومن امپائر کو انہوں نے توڑ دیا، جس میں انہوں نے جو جزیرۃ العرب جس کا نام حجاز تھا، ڈیفرنٹ حصے بکھرے کر کے الگ عرب نیشنلزم پہ اس کے نام رکھ دیے گئے، ان جگہوں کی پرانی یادگاریں اور یادداشتیں مٹانے کی اس وقت پوری کوشش پوری مسلم ورلڈ میں کی جاتی ہے کہ ان کی پرانی چیزوں کو بھی جو نوادرات ہیں، مقدسات ہیں، ان کو بھی ان سے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک پلان ہے جس کے تحت میرے اور آپ کے جسم سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالی گئی ہے، نکالی جا رہی ہے۔ آج کے اس کلچرل انویژن کے دور میں، ففتھ جنریشن وارفیئر میں، ڈیپ فیک کے دور میں یہ کام اور سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے۔ جب تک ہمارے ذاتوں میں، ہماری زندگیوں میں فاقہ کشی کا فلسفہ نہیں آئے گا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے صحابہ کرام کی زندگی کے جذبات ہم میں نہیں آئیں گے، جب تک اسلام پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہو جائے گا، سر سوری ٹو سے ہم اور آپ آج فلسطین کی بات کر رہے ہیں، بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو اسلام عرب میں بھی اور مشرق میں بھی مشکل میں نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک بات مجھے بتائیے، جو بات آپ کر رہے ہیں میں اس سے تھوڑا سا آلموسٹ ریلیونٹ بات ہے، لیکن تھوڑا سا ہٹ کے میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں نا، ہم اسپیسیفک کیا 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنا قبلہ درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ کل پرسوں سے پاکستان کے لیے جو خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ خاکم بدین اگر وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، 7 ارب 8 ارب ڈالرز کی جو ہے ریزرو رہ گئے ہیں، تو ہم کہاں پہ آ کے کھڑے ہیں؟ بات تو یہ مطلب اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیے، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، قبلہ اول، ارے صاحب ہمارا قبلہ یہاں پہ درست نہیں ہو رہا، ہم تو صورتحال یہ ہماری یہ ہے کہ جو روح محمدی ہے اس کا فلسفہ بھی اقبال سے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا نا۔ رزق حلال ہے اس کا فلسفہ، اس کا فلسفہ دین پر جڑ جانا ہے، اس کا فلسفہ اپنی روایات کو پکڑے رہنا ہے، اس کا فلسفہ اپنی تاریخ اور اپنی سیولائزیشن اور اپنے ٹرینڈ اور اپنے اکابرین کو بڑا سمجھنا ہے۔ جب ہم بشمول باقی اسلامی ممالک کے ہیلووینز منائیں گے تو پھر سر روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہم میں موجود